بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارج وعدہ پشل ایک نیو ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا اور آخری دم تک یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو اور ایسی ایماندار بیوی جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو۔ پیدا شیخ سے فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا، وہ زبان جو خدا کو خوب یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہی ہو اور اس سے رطب اللسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود پاک میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ میں، الحمدللہ میں، جاگ رہی تو خدا کا ذکر، سو رہی تو یہ یاد خدا میں، بازار میں ہو تو خدا کا ذکر، جب دیکھو زبان خوف اللہ تعالی سے، استغفار سے لگی رہی ہو، جب دیکھو زبان یاد خدا میں لگی رہتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کی اولیاء اور مقرب بندوں میں اور اہل جنت کی پہچان ہے۔ جب کثرت ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر زبان ذکر خدا میں مشغول رہتی ہے۔ تو اے ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی پکاتی رہو اور گھر کا کام بھی کرتی رہو اور زبان ذکر خدا میں مشغول رہو۔ دوسرا، قلب شکر، یعنی ایسا دل جو ہر وقت شکر میں لگا رہا ہو۔ دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت صحت اور مال کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرے، گناہ کی اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ تیسری جو اہم چیز مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کو اس کی آخرت اور دین کی امور میں اعانت کرنے والی ہو۔ مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسے میں پڑھائے، تو اس کے مقابل میں دنیا کی جانب مالی پیدا دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کا کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر مدرسے میں مدرس تھا، کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے چھوڑوا کر دوسری دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے۔ مثلا دکانداری میں لگوا دیا یا بیرون ملک بھیجوا دیا، یہ اس کی دین کے خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اگر دین اور آخرت کی امور کو اختیار کرتا ہو اور اس کی کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہو تو تب بھی عورت دینی امور میں لگے رہنے کو کہتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو۔ ایسی عورت مرد کی حق میں بہت بہتر ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب علم حافظ دیندار تھے، وہ درس میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا کہ اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا، یعنی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، بلا گھر کو دیکھو کس قدر پروانی ہے، بلا کو دیکھو تجارت یا دکانداری میں بیرون ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے کے اسباب کی راحت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں ہے کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ اس طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقات، خیرات میں شوہر کی اعانت کرنی ہو۔ شوہر ذرا ڈھیلا یا سست ہو تو اسی تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغی امور میں رغبت دلاتی ہو، مثلا مسجد و غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی و تاکید کرتی رہتی ہے، تو ایسی عورت شوہر کی حق میں نفع بخش ہے کہ اس کی وجہ سے شوہر کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے، نیکی پر ابھارنے والی کو بھی نیکی کرنے وہ کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین پر، عبادت پر مدد کرے۔ نمازوں کا تعارف ہو یا سست ہو تو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہو،
اس کے کپڑے پاک کو صاف رکھتی ہے، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو کہ وقت پر سکون سے نماز پڑھے، ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث بنتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم نے پڑھا، اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان اور اس کی ساتھیوں کو بتایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپ اختیار کرو تو انشاءاللہ آپ کو سب مل جائے گا۔ پہلی، ایسی زبان جو ہر وقت اللہ کی ذکر میں لگی رہی ہو۔ دوسرا، شکر کرنے والا دل۔ اور تیسرا، ایسی بیوی جو آپ کو دین کی کام پر چلنے کی تاکید کرتی ہو۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ قاری جواد آفیشل یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، فیس بک پر بھی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمیں بھی انشاءاللہ ایک رسپانس ملے گا، اور انشاءاللہ اس سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے اور ہمیں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔